دن کچھ MPs نے کہا تھا کہ یہ جو خرید اور فروخت ہوئی ہے تو اسپیکر ہاؤس میں ہوئی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں سب سے پہلے سیاست کرتا ہوں اپنے لوگوں کے لیے, اپنے علاقے کے لیے اور اپنے علاقے کی عزت و ناموس کے لیے. میں حلفاً کہتا ہوں, اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں, نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ اسپیکر ہاؤس میں ہوا ہے, اور اسلام آباد میں جس گھر میں ہوا ہے وہ تمام اداروں کے پاس اس کی رپورٹ اور اس کی فلم موجود ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسد قیصر صاحب بھی کہتے ہیں کہ تمام اداروں کے پاس اس کی رپورٹنگ اور یہ فلم بندی کہاں پر ہوئی, کس نے کی, سب معلومات موجود ہیں, ان کے پاس تمام معلومات ہیں. تو یہ جرم ہے, تو اس جرم پر ہمارے ادارے کیوں خاموش ہیں؟ کیا FIA خود بڑھ کر اس پہ کارروائی نہیں کر سکتی؟ نیب میں واقعی ریفرنس بھیجنا ضروری ہے؟ عدلیہ اس پہ سو موٹو نہیں لے سکتی؟ تحقیق ہو رہی ہے تو صرف تحریک انصاف کی ایک انٹرنل کمیٹی میں. پیپلز پارٹی کے جو صاحب یہاں موجود تھے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے اور یہ فوٹو شاپ ہے اور یہ اوریجنل ویڈیو نہیں ہے. بہرحال پیپلز پارٹی کو بھی اس کی تحقیق کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. یہ ایسا معاملہ ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ ہوتا ہے لیکن منظر عام پر آ گیا ہے, عوام کے سامنے ہے, تو اب قانون کو حرکت میں کیسے آنا چاہیے؟ کیا پیپلز پارٹی کو صرف اپنے اندر ہی اس کی تحقیق کرنی چاہیے یا پھر ریاستی اداروں کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو تلخیاں ہیں وہ بڑھی ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہے. ہم نے دیکھا کہ آئین میں ترمیم کا معاملہ ہو, قانون سازی کا معاملہ ہو, نہیں کر پائی تحریک انصاف کچھ بھی, اور اس کے پیچھے جو سوچ ہے اس کی عکاسی ایک مرتبہ پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے کی ہے. مسلم لیگ نون کی 5 سیٹیں ہیں سینٹ میں. اگر ایک بھی سیٹ مسلم لیگ نون کو سینٹ کی نہیں ملتی, نہ ملے, لیکن اس جھوٹے اور نااہل عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر مسلم لیگ نون اور نواز شریف کوئی بات نہیں کرے گا. اب سیٹوں پہ بات نہیں ہوگی, اب تم سے قانون سازی پر بات نہیں ہوگی, اب تم سے انشاءاللہ تعالی لانگ مارچ میں فیض آباد جا کے ہوگی بات. اور لانگ مارچ کے حوالے سے آج ہی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ آپ آئیے, موسم بدل چکا ہے, اب آپ آئیں, آئین و قانون کے مطابق آئیں. گڑبڑ کہیں کی تو ہر جگہ رکاوٹ کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا اور سب سے بڑی رکاوٹ میں آپ کے سامنے کھڑا کروں گا. تو یہ ماحول بننے جا رہا ہے. مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کر رہا ہوں. اندلیب عباس صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, رہنمائے تحریک انصاف کی. میڈم بہت شکریہ آپ کا. عظمہ بخاری صاحبہ, میڈم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, رہنمائے مسلم لیگ نون کی. اور شہلا رضا صاحبہ, میڈم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. تو اندلیب عباس صاحبہ, یہ جو کمیٹی آپ کے یہاں بنی ہے, میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جرم ہوا ہے جس کی فوٹیج سامنے آئی ہے, اس میں آپ کے لوگ ملوث ہیں, دوسرے لوگ ملوث ہیں. یہ صرف انٹرنل انکوائری پر بات کیوں ٹھہری ہوئی ہے؟ پوری قوم کی نظریں اس کے اوپر ہیں. یہ ابھی تک FIA کو یا کسی ادارے کو حکومت نے کیوں ریفر نہیں کیا؟ دیکھیں, بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا, جس کو کہتے ہیں پہلی دفعہ اس بات کو بالکل ٹرانسپیرنٹ کیا گیا ہے. پہلے تو آپ کو پتہ ہے پچھلے سینٹ کے الیکشن میں, اس سے پچھلے میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہی تھی, تو ہر دفعہ یہ ہر جماعت یہ کہتی ہے کہ جی ہاؤس ٹریڈنگ ہوئی, بندے خریدے گئے. پھر پچھلی دفعہ پہلی دفعہ ایک تینوں جماعتوں نے کہا کہ جی ہم انکوائری کریں گے اور جو بندے ملوث ہیں ان کو ہم پنش کریں گے. تو ہم نے انکوائری کی, باقی 2 جماعتوں نے کی نہیں کی, پتہ نہیں چلا, اور ان کے بندے بھی وہیں کے وہیں رہے. PTI کی ابھی کہ حکومت جا سکتی تھی, الیکشنز پاس تھے, ہم نے 20 بندے نکالے اور ہم نے اگزامپل لے کیا کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2016 میں نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ جی شو آف ہینڈز ہونا چاہیے, اور ہم نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, لیکن اس کے بعد نہیں آئی وہ ترمیم. اب جو ہم نے انکوائری کی کمیٹی بنائی ہے, اس انکوائری کی کمیٹی نے ایگزیکٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے TORs میں شامل ہے کہ جی اس میں کون کون سے اداروں کو کیا کیا چیزیں ہم نے نکلوانی ہیں, اور اس کے مطابق ہماری جو ڈیلیوریبلز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے, ہماری جو اسکوپ آف اسٹڈی ہے وہ کیا ہونی چاہیے, ہماری جو ٹرمز آف انگیجمنٹ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے واضح ہو جائے کون کتنا کہاں کہاں انوالوڈ ہے, اور اس کو کس کس پیرائی میں دیکھنا چاہیے, کرمنل پیرائی میں بھی, ڈسیپشن میں بھی, اور جتنے بھی اور لیگل اس کے ڈومینز ہیں اس کے اندر ایگزامن کر کے
ایک رپورٹ انہوں نے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ تحریک انصاف کے اندر پارٹی کے اندر یہ تحقیقات ہو رہی ہیں, اس کا فورم پارلیمنٹ نہیں ہے, اس کا فورم کوئی اور ادارہ نہیں ہے, تو آپ اپنی مرضی کی ٹی او آرز بنائیں گے, اپنی مرضی کی چیزیں نکلوائیں گے, تو اس میں شفافیت کہاں ہے؟ آپ اس کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ آپ یا پارلیمنٹ میں بھیج دیں یا جوڈیشل کمیشن بنا دیں, یا آپ اداروں کو دیکھیں جی آپ دیکھیں اس پر کون کون سی دفعات لگتی ہیں, کون کون سی اس میں چیزیں نکلتی ہیں, آپ نکالیں, انرتھ کریں پورے معاملے کو اور سامنے لے کر آئیں. آپ کر رہے ہیں تو شفافیت کیسے ہے؟ یہی کرنا نا, دیکھیں نا یہ اس طرح تو نہیں ہوتا. جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ جیسے انہوں نے کہا تھا لوئی دی 16 والا سلسلہ چل رہا تھا تو وہ کھل جا سمسم جو تھے پرائم منسٹر وہ کرتے تھے تو کھل جاتا تھا. ایک پروسیس ہے نا, آپ کے بندے بیٹھیں گے, کمیٹی بیٹھے گی, کمیٹی رپورٹ لگائے گی, کیبنٹ کو پریزنٹ ہوگی, کیبنٹ جو ہے پھر وہ اس کو بھیجے گا. ایک پورا پروسیس ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ 4 سال میں آپ صرف 13 کیبنٹ میٹنگز کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جی باقی فیصلے بالا بالا ہو جائیں. اس کا پورا پروسیس فالو ہو رہا ہے, اور بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ تمام اداروں کے ڈومین میں ریٹن آئے گا, سائنڈ بائی دا کیبنٹ آئے, تاکہ کوئی اس سے پیچھے نہ ہٹ سکے. ورنہ گلی باتی تو آپ کو پتا ہے نا, وہ جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں گلی باتی, تو پچھلی دفعہ 2016 میں ساری پارٹیوں نے کہا تھا کہ ہم انکوائری کریں گے, لیکن کسی پارٹی نے نہیں کی کیونکہ وہ گلی باتی تھا. یعنی آپ ریٹرن کر رہی ہیں اور آپ اسے ویٹ کرائیں گی کیبنٹ سے, تو یہ اچھی بات ہے کہ تمام ادارے پھر پابند ہوں گے کرنے کے. عظمہ آپ اس پر کیا رائے رکھتی ہیں؟ پہلے یہ اعتراض ہوتا رہا ہے کہ تحریک انصاف اپنے ہی لوگوں کی انویسٹیگیشن کرے گی, خود ہی جج, خود ہی وکیل, خود ہی ملزم, خود ہی مجرم, تو یہ کوئی تحقیقات نہیں ہے, یہ الزام لگتا رہا ہے. تو آپ اس پر کیا رائے رکھتی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کل آپ کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تو اب آپ کی صحت کیسی ہے, پہلے تو اس کے بارے میں بتائیں, اور پھر یہ بتائیں کہ یہ اس پر آپ کی کیا رائے ہے. بہت شکریہ مسعود. میں سب لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ جیسے ہی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا سب لوگوں نے میرے لیے بہت دعائیں کی, اور انہی دعاؤں کے صدقے میں کسی بڑے فریکچر سے اور کسی بڑے پرابلم سے بچ گئی. پرابلمز ہوئی ہیں مجھے, میری نی جو ہے ایک وہ بہت زیادہ اوور سویلڈ ہے اور بہت سارے بروزز ہیں میرے لو پارٹ پہ. سو اٹس اوکے, یہ پھر آپ کو پتہ ہے یہ چلتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ویک ایٹ لیسٹ ورک فرام ہوم کرنا ہوگا, کرنا چاہیے آپ کو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید میری ایک زندگی کا میرا ایک اصول ہے, میں اپنی کمٹمنٹ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی. اب آ جاتے ہیں آپ کے ٹاپک کے اوپر. اب یہ دلیپ صاحبہ نے جتنی بھی ہمیں پرنسپلڈ پوزیشن بتانے کی کوشش کی ہے, مجھے افسوس یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ جو ہیں یہ بات کرتے ہوئے گریبان میں نہیں جھانکتے اور بس بول دیتے ہیں. اب یہ 2016 میں جو کہہ رہی ہے انکوائری نہیں ہوئی, وہ نہیں ہوا, ہم نے انکوائری کی, ہمارے پاس ثبوت نہیں تھے. آپ کو ہمارے ساتھ آپ نے یہ گند جو ہے یہ پی ٹی آئی نے کیا تھا نا, یہ ابھی گورنر سرور صاحب کے الیکشن میں محترمہ بھی شامل تھیں. محترمہ کو معلوم ہوگا کہ ان کے پاس 34 ووٹ تھے, لیکن وہ 44 نکلے, اور محترمہ بڑا خوش ہو کے وہاں سے پنجاب اسمبلی میں میرے سامنے سے ہی نکلی تھیں, بہت فتح کی وکٹریاں مناتے ہوئے اور وہ کرتے ہوئے. اس پہ شرم نہیں آئی, اس کے اوپر کوئی پرنسپل سٹینڈ نہیں لینا تھا. آج تک بتایا انہوں نے کہ جو ہے وہ کون لوگ تھے. لسٹین کے پاس ہے نا, جو تحریک عدم اعتماد میں چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں کیا, جس کے اوپر پوری حکومت نے بہت بہت خوشی کا فتح کا اظہار کیا, اس کے اوپر انہوں نے ان کے پاس, ان کو معلوم ہے نا نام, ہمارے پاس تو نہیں ہے, یا جو بیچارے جن کے ساتھ جو بکے یا جنہوں نے جو پریشرائز ہوئے ان کو پتا ہے یا ان کو پتا ہے جنہوں نے کیا. یہ عجیب بات ہے. اب اس کمیٹی کے حوالے سے بھی بات ہے کہ وہ جنہوں نے پیسے لیے ہیں وہ بہت غلط ہیں, ان کو تو ہم جو ہے تختہ دار پہ لٹکا دیں گے, لیکن جنہوں نے دیے ہیں ان کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں جی؟ ابھی وہ کہہ رہی ہیں نا کہ اب اس کی پوری تحقیقات کریں گے, اداروں کو دیں گے, وہ انرتھ کریں گے اس کو. میں بات پوری کر لوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ فواد چودھری صاحب جو ممبر ہے کمیٹی کے, انہوں نے کہا کہ ہمیں پرویز خٹک اور اسد کیسر کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ جو ایم پی ایز ہیں جنہوں نے یہ پیسے لیے وہ ایک اور سٹوری سنا رہے ہیں. وہ دوسری سٹوری کو نہ یہ سننے کے لیے تیار ہے, نہ اس کے فیکٹس جو ہیں وہ انرتھ کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ یہ کون سی کمیٹی ہوگی؟ یہ کون ہوگا جو ون سائیڈڈ سٹوری یہ سنیں گے, دوسری بات کی جو ہے دوسری سٹوری کی بات ہی نہیں سنیں گے. دیکھیے یہ جو ہے نا, اور پورا یہ ابھی تماشا جو کریٹ کیا ہے ان کو 2018 میں عمران خان صاحب خود بے تحاشا انٹرویوز میں, اور جب انہوں نے یہ نکالا تھا جن لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دینی تھی ان کو نکالا, اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ مجھے پتا ہے, میں نے ویڈیوز ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میں نے دیکھی ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں. آج تک یہ بتائیے 3 سال ہونے کو آئے ہیں,
کسی ایک ادارے کو دی تھی یہ رپورٹ؟ یہ سینٹ کا الیکشن آنے سے پہلے کیا چوچرا سنی آپ نے ان کے منہ سے؟ بالکل نہیں. اب چونکہ ان کے اپنے اندر سے جو ہے وہ لوگ جب ظاہر ہے جب آپ بھانمتی کا کنبہ اکٹھا کریں گے, جب آپ ارد گرد سے جو ہے وہ اینٹیں جوڑ کے محل تیار کریں گے تو پھر یہی ہوگا. وہ محل ہل رہا ہے اور وہ محل ہلنے کی وجہ سے ان کو خوف آ گیا اور ہم ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ انداروں مانگنا ہوتا ہے. آپ کا پوائنٹ جب اندلیب عباس صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جائے گا کیبنٹ میں اور پھر یہ اداروں کو ریفر ہو جائے گا اور وہ اسے انرد کریں گے, تو اب اس میں پھر کیا مسئلہ ہے؟ نہیں ایسے ہے ہی نہیں نا. نہیں بہت بڑا مسئلہ ہے. جو میں نے کہا فواد چودھری صاحب ان ایم پی ایس کو تو سن لیں گے جنہوں نے جو ہے وہ پیسے لیے, لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں, آپ نے ایک وہ اور ایم پی ایس صاحب امجد آفریدی صاحب کو میں نے سنا, انہوں نے کہا کہ ہم نے بیلٹ بھی پیپر باہر لے کے آئے تھے اور بیلٹ پیپر باہر لا کے ہم اس پہ مہر لگاتے تھے پھر ہم اندر لے کے جاتے تھے. پرویز خٹک صاحب نے یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا سینٹ کے الیکشن میں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ ان کو یہ کیوں نہیں سنا جائے گا؟ دیکھیے نا, ان کو کیوں نہیں سنا جائے گا؟ ان کا پوائنٹ آف ویو جو ایم پی ایس کا ہے. اور آج میں نے ابھی دیکھا تھوڑی دیر پہلے, آج جو ایک خاتون تھی ان کی, میں I'm forgetting her name, پروین بی بی یا پتہ نہیں کون سی خاتون, انہوں نے ڈیفیمیشن سوٹ کیا تھا عمران خان کے اوپر, اس کے اوپر جواب جمع نہیں کرایا. آج جو ہے وہ کورٹ نے اس کو جو ہے وہ ایکس پارٹی کرنے کا